ایک دن کیا ہوا, وہ مجھے یہاں پاکستان میں کسی نے 3 طلاقیں دی تو بن باز سے فتویٰ لیا کہ ایک ہو گئی ہے طلاق میں. حالانکہ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے نا شیخ بن باز, وہ پاکستان سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا طلاق کا, وہ جواب دیتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں. یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے. یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں ان سے استفتاء کیا, سعودیہ کے مفتی اعظم جن کا انتقال ہو گیا, بڑے پرہیزگار عالم تھے. وہ تھے حنبلی, لیکن چند چیزوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا تھا. 3 طلاق کے مسئلے میں بھی وہ کہتے تھے ایک ہوگی. تو یہ ان کی رائے تھی جو کہ غلط تھی. میں نے ان سے دیکھنے کے لیے نا ان سے پاکستان سے ان کو خط بھیجا, عربی میں نے لکھا کہ اس طرح ایک شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں. ان کا جواب آیا افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی فضیلۃ مفتی جہتکم وفیما یراہ فضیلتہ کفایۃ انشاءاللہ, کہ بھئی آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں, جو جواب دیں اس کو فالو کریں. یہ ان کی رائے میں اعتدال تھا. تو وہ پرہیزگار عالم تھے. اب وہ چاروں طلاق کے مسئلے میں تھے تو وہ فقہ حنبلی ہی کے فالو کرنے والے, لیکن چند مسائل میں وہ انہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا, جن میں ایک طلاق کا مسئلہ بھی تھا. لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ اب طلاق کے بارے میں نا امت میں توڑ پیدا ہو گیا. وہ عالم تھے, مقصد ان کا قرآن و سنتی کو فالو کرنا تھا, جو ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے فالو کیا. ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم کسی عالم کو غلط کہہ کے اپنی زبان خراب نہیں کر سکتے, اپنی عبادتوں میں نور کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن عوام کو ہم یہ کہتے تھے بھائی بن باز ہماری سر آنکھوں پہ, لیکن شیخ بن باز امام احمد ابن حنبل سے بڑے نہیں ہیں. امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد ابن حنبل. میں نے کہا امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے؟ تو ایک صاحب نے, انہوں نے کیا کیا, دھوکہ دیا ہوگا اپنے آپ کو, سعودی شو کیا ہوگا, وہاں سے فتویٰ لے لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. بار بار مجھے کہہ رہے بن باز کا فتویٰ, بن باز کا فتویٰ, اتنے بڑے عالم. میں نے کہا یار امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تو یہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو کہہ رہے نہیں میں تو بن باز تو قرآن و حدیث سے پیش کیا. میں نے کہا امام احمد نے بھی تورات اور انجیل سے دلائل نہیں دیے, ان کی کتابیں پڑھو, میں آپ کو دلائل دیتا ہوں. پھر میں ان کو دلائل بھی دی, لیکن نہیں. کہہ رہے نہیں جی میں سعودیہ کے مفتی اعظم کو مانوں گا. میں نے کہا اچھا پھر اپنی بات پہ قائم رہنا. شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہے. میں نے کہا تمہارے لیے اس فتوے کے بعد بھی بیوی کے پاس رہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ تم 20 نمازوں چھوڑتے ہو, مرتد ہو چکے ہو. مرتد کا نکاح کیا ہوتا ہے, ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ بن باز سے پوچھو گے وہ تو کہتے ہیں ٹوٹ گیا نکاح. کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہو امت میں یہ توڑ پیدا ہو؟ تو ٹھیک ہے, جو اہل حدیث علماء ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم کسی کو غلط نہیں کہتے اس سینس میں, سب کو اہل سنت والجماعت میں سمجھتے. عوام کے لیے راستہ بھائی کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں کیونکہ ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے. تو میں نے کہا ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے, جو ان کو فالو کرے گا وہ تورات و انجیل کو فالو کرنے والا کہلائے گا. ان کو پورا قرآن حدیث آتا تھا نا, اس کو فالو کر لیا انہوں نے. تو اس لیے یہ جو اتحاد کی جو جس طرح کی آج کل کوششیں ہو رہی ہیں, یہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, اب صرف لیبل کیا ہیں, بہت اچھے لیبل ہیں, باقی آگے